بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، انتہائی باوقار، معزز اور محتشم معزز سامعین کرام اور مہمانان گرامی قدر، اور میرے اسٹیج تے اہل سنت دے عظیم نمائندہ حضرت علامہ پیر طریقت پیر رضا الحق قادری نقشبندی مجددی آپ نال مخاطب سن، آپ بہت بڑے عالم دین نے، سمن آباد جامع مسجد خطیب اور امام نے، آپ دے والد محترم بھی بہت بڑے ایک عظیم علمی روحانی شخصیت دے مالک سن۔ اسی طرح محترم پیر طریقت محترم عرفان قادری صاحب میرے انتہائی پیارے بیٹے نے، اور مینوں فخر ہے کہ اس ہستی دا ذکر کیتا، مولا کائنات دا ذکر اتنے حسین انداز وچ کیتا ہے کہ جے فرش والے لاہور والے ذکر سن کے اتنے راضی ہوئے نے تے نجف والا کتنا راضی ہویا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیدہ وہ ذکر ہے وہ مولا علی کتنا راضی ہویا ہوگا جی۔ اور میری یہ حاضری پہلی حاضری ہے میرے بھائی محترم پیر طریقت صوفی محمد نواز قادری صاحب، آپ میں نو حکم فرما رہے سن کہ میرے قریبی عزیز نے آنا ہے، تو میں کچھ مصروفیات اور معاملات کچھ ایسے چل رہے سن کہ میں آپ نو انکار کر دیتا سی کہ معاف کر دو، چھٹی دے دو، لیکن اس بیٹی سحر نے اپنے باپ کو فون لے کے میں نے کہا کہ بابا جی میرے والد صاحب دا چہلم ہے، من نہیں پتا جو مرضی ہو جائے تسی میرے باپ دے چہلم تے آنا ہے۔ تو خدا ان عظیم بیٹیاں نو بھی بڑی عزت اور رتبے اور شان و شوکت عطا فرمائے۔ میرے بھائی محترم اصغر قادری صاحب نے، محمد علی قادری صاحب نے، شوکت صاحب نے، راؤ صاحب نے، جتنے بھی تسی بھائی ہو دوست ہو، یقیناً جو وقت سلیم صاحب تے آیا وہ میرے تے اور تواڈے تے بھی آنا ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا نے کہ لوئے لوئے پرلے کڑیے جے تر بانڈا پرنا تے شام پہی بن شام محمد تو کر جاندی نے ڈرنا۔ نہ جانے میری اور آپ کی زندگی دی شام کس موڑ تے ہو جائے گی، لیکن یہ دعا کرو کہ جدو موت آوے حضور دا چہرہ سامنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدو موت آئے حضور دا دربار سامنے اور آقا دے قدمہ وچ موت آوے۔ میرے بھائی رضا صاحب بہت بڑی حدیث سنا رہے تھے مشکاہ شریف دی کہ وہ یہودیاں دا بیٹا سی، پیار کر بیٹھا مصطفیٰ کریم نال اور مجبور ہو گیا کہ زمانہ چھٹ جائے تے چھٹ جائے لیکن یار دا دامن نہ چھٹے، اور اخیر جو اس دعا منگی سی نے کہ حضور جے میں دنیا وچوں مراں تے میں تہاڈا ہو کے مراں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں دنیا وچوں مراں میں تہاڈا ہو کے مراں، اور جے کسے دے ہو کے مرو گے نے تے مل بھی پہ جائے گا، یہ بھی یاد رکھنا، کسے دے ہو کے مرو گے نے تے مل پہ جائے گا۔ سائیں جدو قبر وچ آن گے نے کہن گے کہ تیرا آنا مبارک ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ایسی زندگی بناؤ، ایسا حسن اعمال پیدا کرو، ایسی زندگی خوبصورت بناؤ۔ اللہ دے رسول دا فرمان ہے کہ جدو آئینہ دیکھو تے آکھو کہ یا اللہ جتنا مینوں ظاہری خوبصورت بنایا ہے اندر والا بھی میرا خوبصورت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حقیقت ہے کہ اندر خوبصورت ہوئے گا اور اندر نو تسی عام نہ سمجھنا۔ میرے سلطان باہو نے فرمایا کہ تن رب سچے دا حجرہ تے وچ با فقیرہ چاہتی اور نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی اور شوق دا دیوہ بال ہنیرے متا لبے فس کھڑاتی اور مرن تھی پہلے مرگے باہو جنا حق دیرہ مسبت چاہتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصل زندگی ہوئے جڑی حضور دے نامی لگے اور جنہیں میرے حضور نال پیار کر لیا نے اللہ دی قسم کوئی ابو بکر صدیق اعظم بن گیا، سبحان اللہ۔ عمر سی فاروق اعظم بن گیا، عثمان سی ذوالنورین بن گیا، علی سی شیر خدا بن گیا۔ اور پھر میرے حضور نے یثرب دے اندر قدم رکھیا تو یثرب نو بھی مدینۃ المنورہ بنا چلے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول یا رسول ہتی پتی بھول بھول یا رسول یا رسول۔ حضور دی برکات، حضور دی توجہ، حضور دا کمال اپنا ہے۔ اور آؤ میں ایک نسبت دی گل سنانا کہ جنہاں نے حضور نال پیار کیتا، حضور نال رشتہ جوڑیا، تعلق جوڑیا، اللہ دی قسم کوئی داتا علی حجویری بن گیا، کوئی خواجہ اجمیری بن گیا، کوئی سلطان باہو بن گیا، کوئی بابا فرید بن گیا۔ لاہور دے اندر رہ رہے ہو، رات دے 2 بجن گے، لاہور دیاں سڑکاں ویران ہو سکدیاں نے اور میرے داتا دی قبر اللہ دے قرآن نال آباد ہو۔ ایک کمال نہیں ہے نا ہستیاں دا، اور ایک کمال ایویں نہیں ملیا، یہ نسبت دی وجہ تو حضور دی محبت دی وجہ تو موڑیا، حضور دی پیار دی وجہ تو یہ کمال ملیا۔ اور تسی اور میں اسی اپنی زندگیاں دا رخ جدو حضور ول کر دیاں گے نے اللہ دی قسم سونے دے صدقے اسی وسے ہی بے نیاز ہو جاؤں۔ ایک حدیث میں سناواں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم دے زمانے دے اندر ایک سائل آپ دے دربار وچ آیا کرے اور آ کے سوال کریا کرے کہ حضور عطا کر دو۔ حضرت فاروق اعظم بہت بڑے حکمران سن، آپ نے جو کچھ جیب وچ ہونا تے سرکار نے عطا فرما دیا۔ سائل چلا جایا کرے، کئی باری آیا، کئی دنوں نو آندا رہیا۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور مجمع الزوائد دے اندر حدیث پاک ہے، آپ کھڑے ہو کے فرمان لگے کہ آگا کتاب اللہ، اس کتاب اللہ نو تلاوت کریا کر، یعنی اللہ دے قرآن نو پڑھیا کر، اللہ دے قرآن نو پڑھ کے سمجھن دی کوشش کریا کر۔ جدو ایک کوشش کی تھی نے اللہ دا قرآن پڑھیا کر، وہ سائل سن کے گھر چلا گیا اور جدو گھر گیا نے اللہ دا قرآن تھام لیا اور قرآن ایسا تھامیا، اس قرآن نو اپنے سینے نال لگا لیا اور ایسا قرآن پڑھیا، ایسا قرآن پڑھیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ قرآن دی برکت دیکھو کہ جمیں جمیں سائل اور فقیر اللہ دا قرآن پڑھدا گیا، رب انہوں انجی غنی کردہ گیا، مالدار بنا چھڑیا اور اتنا مالدار ہو گیا، کار دے اندر لہرہ بہرہ ہو گیا، بکریاں، جانور، مجھاں، گاواں، بے شمار اللہ نے دولت تو اس بندے نو نواز چھڑیا۔ حضرت فاروق اعظم دے دربار بھی جانا انہیں چھڑ دیتا۔ ایک دن ایسا بھی ہویا کہ ایک مجلس دے اندر حضرت فاروق اعظم اور وہ سائل آمنا سامنا ہو گیا۔ بڑی خوبصورت حدیث سنو، جدو آمنا سامنا ہویا نے حضرت فاروق اعظم مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ بھی بیلیا میں تینوں منع تا نہیں کیتا سی کہ تو میرے دربار بھی سوال کرن نہ آیا کر یا میرے دربار بھی منگن نہ آیا کر، میں تینوں منع نہیں کیتا سی۔ وہ سائل کھڑا ہو کے کہنے لگیا کہ یا امیر المومنین میں قربان جاواں رب دی شان تو کہ جس دن دا میں قرآن نال یاری لائیے نے، قرآن دی یاری نے ان جی میں نے دنیا تو بے نیاز کر چھڑیا ہے۔ جس دن دا میں قرآن پڑھن لگیا نے اللہ دے قرآن نال تعلق اور واسطہ جوڑے ہے، اس دن تو قرآن دی برکت دے نال رب نے میں نے اینا دے چھڑے ہے، اگے میں منگن واتے جاندہ سی انہوں میں تقسیم کرن والے بھی ہو گیا۔ کہ قرآن دی برکت ہے اور قرآن پاک خود بھی پڑھیا کرو، اپنی بیوی اور اپنے بچوں بھی پڑھایا کرو۔ جس گھر دے اندر اللہ دے رسول دا فرمان ہے کہ سورہ واقعہ پڑھیا جائے نے، سورہ واقعہ تلاوت ہوئے، اس گھر دے اندر غریبی نہیں آ سکتی۔ اللہ دے قرآن نال
نال اپنا تعلق جوڑو، واسطہ جوڑو، نماز پڑھیا کرو۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کو بندے نے سوال کیتا کہ یا علی پاک کوئی ایسا بھی نسخہ ہے کہ جس نسخے دی وجہ تو مینوں کھلا رزق ملے؟ تو حضرت علی پاک کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ ہاں ہے۔ آپ کو پوچھا کہ حضور دسو کیڑا نسخہ ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ صبح دی نماز نہ قضا کری، صبح دی نماز نہ قضا کری۔ عرض کی تھی حضور کیویں؟ فرمایا کہ میں مصطفیٰ کریم کو سنے کہ جیڑا بندہ صبح دی نماز با جماعت پڑھے اور سورج چڑھن تک اللہ دے ذکر دے اندر شامل حال رہے، رب اس بندے نو او تو رزق دیندا جتے بندے دی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ صبح سویرے جلدی اٹھ جائے کرو۔ حضور کی میں فرمایا کہ صبح سویرے رب اپنے بندیاں نو رزق تقسیم کردا ہوگا، جڑے ستے رہے اور جڑے جاگدے رہے رب نے انہاں نو کھلا رزق عطا فرما چھڈیا۔ زندگی بڑی مختصر ہے، نہ جانے میں اپنے گھر تک پہنچاں گا یا نہیں پہنچاں گا، تسی پہنچنا یا نہیں پہنچنا، لیکن اپنی زندگیاں دے رخ جڑے نے تبدیل کر۔ حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے شہر بلخ دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ تھوڑی تھوڑی دلچسپی لیندے سن رب نال یاری لان دی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ دا اتنا بڑا محل سی، اس محل دے اندر بہت بڑا بستر لگدا سی، اور بستر تے پھلاں دی سیج سجدی سی، اور باقاعدہ ایک نوکرانی رکھی سی۔ ایک دن ایسا ہویا کہ حضرت ابراہیم ادم باہر چلے گئے، اس پھلاں دی سیج دے اتے جدے تے آپ سوندے سن نوکرانی سو گئی، ساری رات ستی رہی، اور صبح جدو ہوئی نے نوکر چاکراں نو پتہ چلیا، انہاں نے دسیا کہ حضور ہے جڑی نوکرانی ہے تواڈے شاہی محل اور شاہی بستر تے آرام کردی رہی ہے۔ آپ نے انہوں بلایا اور بلا کے انہوں سزا دیتی کہ بھئی تو میرے شاہی محل اور شاہی بستر تے؟ اس کے حضور واقعی ستیاں غلطی ہوگی۔ ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے انہوں 100 کوڑے مارے، اور 100 کوڑے مار کے پھر انہوں پوچھا کہ آخری کوئی آرزو تمنا؟ اس کیا کہ ایک حضور گل کرنا چاہنیاں، اس کیا کہ میں نے تھوڑے سے سونے کی اس قدر سزا پائی، اور خدا جانے جو عمر بھر سوتے ہیں انہیں کتنی سزا ہو، سبحان اللہ، کہ میں تھوڑی ستیاں اتنی سزا پا لئی، اور خدا جانے جو عمر بھر سوتے ہیں انہیں کتنی سزا ہوگی۔ اور ایک دن ایسا بھی ہوا کہ حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ اسی شاہی بسترے تے لیٹے، ادھی رات ویلے فرشتے چھتے آئے، چھلانگا ماریاں، آپ نے باہر نکل کے پوچھا کون ہے بھئی؟ فرشتے کہنے لگے مولا نے جنوں چاہے جدو چاہے ازما لے۔ انہیں کہا حضور اسیاں، فرمان لگے کیویں آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں ساڑھے اٹھ گم ہو گئے نے۔ حضرت ابراہیم ادم کہنے لگے پاگلو کدی اٹھ بھی چھتاں تے چڑھے؟ آپ نے کہا کدی اٹھ بھی چھتاں تے چڑھے؟ تے فرشتے کھڑے ہو کے کہنے لگے جے اٹھ چھتاں تے نہیں چڑھ سکدے تے رب بھی نرم بستریاں وچ نہیں مل سکدا۔ سبحان اللہ، وہ دے لئے بھی بڑی محنت کرنی پہندی، انہوں بھی تلاش کرنا پہندا ہے۔ تو گلے وے کہ میں آخری الفاظ اور آخری کلمات حضرت میاں محمد کھڑی شریف دے پڑھنا چاہنا، پھر آپ دعا دی طرف جانا چاہنا۔ میاں صاحب فرما دینے ہجری تیرا جے میرے بھائی سلیم اور انہوں دے شہزادے محمد عارف اور محمد عاطف، اللہ تعالیٰ انہاں بیٹیاں نو صبر دے، اور میرے بیٹے کلیم و خرم اور بھائی نواز صاحب اور جتنے بھی تسی دوست احباب ہو، ساڈا سب دا مقصد ہے کہ ساڈے بھائی دی مغفرت اور بخشش ہو جائے۔ آپ فرما دینے ہجری تیرا جے او پانی منگے تے کھونے نہ دے گیڑاں، جی کر گئے آقا سامنے بٹھا کے اج درد پرانے چھیڑا۔ باپ بڑی دولت ہے، جنہ دے باپ سراں تو ٹر جاننے، جدو کوئی خوشی دا وقت ہوئے تے پھر باپ بڑے یاد ہوندے۔ ماں بڑی دولت ہے، لکھاں ساکھ نے بندیا وچ دنیا، پر ساکھ نہیں ماں دے ساکھ ورگا، تے پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے پر نہیں ہو ماں دے پیرا دی خاک ورگا۔ میاں صاحب فرما دے تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی، او سجنا بازی اے محمد بخشا اج سنجی پئیے حویلی۔ جتنا مرضی بڑا کار ہے پر انہاں بچیاں نو اپنے باپ نہیں نظر اور نہ ہی انہاں بچیاں نو اپنے باپ ملنے۔ روز محشر یا حشر والے دن ملاقات ہونی ہے، باپ بڑی دولت ہے۔ میاں صاحب فرما دینے ماں مرے تے پیکے مک دے تے
پیو مرے گھر ویلا شالا مرنا ویر کسے دے تے اجڑ جاندہ یہ میلا دتیاں لئی سکھیاں نال میں کھیڈن نکلی تے ٹوٹ گیاں میریاں فنگاں ماں ہوندی تے یا رسول اللہ اور سکھیاں نال کھیڈن نکلی تے ٹوٹ گیاں میریاں فنگاں تے ماں ہوندی تے اور چڑھا دے اج پیو کولو کی منگا ماں ہوندی تے اور چڑھا دے اج پیو کولو کی منگا اور میاں صاحب فرمانے ساری عمر میں کے گزاری تے آخر سورے جانا لکھا ہے بھی میری ماں پئی کجے او سس کجے تا جانا لکھا ہے بھی میری ماں پئی کجے او سس کجے تا جانا آپ فرماتے نے اچیاں لمیاں لالی کھجور تے پتے جنا دے ساوے اور جنوں بیلیا میری اکھیاں ڈھونڈ آج نظر نہ آوے اور آپ فرماتے نے ماں مرے تے پیکے مک دے تے پیو مرے گھر خالی او سجنہ بازی اے محمد بخشا آج کون کرے رکھوالی آپ فرماتے ہیں بھائی بھائیاں دے درد وڈاون تے پائی پائیاں دیاں باواں تے باپ نے سر دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اللہ دے رسول دا فرمان ہے کہ باپ جو ہے جنت دا 8واں دروازہ ہے اور پھر حضور نے فرمایا کہ جنہیں باپ دی رضا خدا دی رضا باپ دی ناراضگی خدا دی ناراضگی اور میں اپنی زندگی وچ ویکھے اللہ دی سو کہ جنہاں نے اپنی ماں تے اپنے باپ نو راضی رکھے اس دنیا میں صدا بہار رہنے اور جنہاں نے اپنی ماں تے اپنے باپ دی بے ادبی گستاخی کیتی ہے ساری زندگی خواری و ذلت دے اندر گزاری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جدو ماں فوت ہوگی نے آپ کوئے تور تے جا رہے سن رب نے حکم فرمایا موسیٰ کلیم آج میری بارگاہ دے اندر آ رہے ہیں تے تیان نہ لامی آج پیچھے دعا کرنے والی ماں کوئی نہیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم ملیا کہ پیارے کلیم آج میری بارگاہ بھی چانے تے تیان نہ لامی کتا ہے آج پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں حضرت یوسف نبی نو جدو پائیاں نے قیدی بنا کے مجرم بنا کے کھوٹے پیسے وچ فروخت کرن لئی مصر دے بازار بھی جا رہے سن تے راستے وچ ماں دی قبر آ گئی آپ ماں دی قبر تے لیٹ گئے ماں دی قبر دے اندر جنبش آئی اور آپ رو کے کہنے لگے کہ ماں اتنی محنت اور مشقت نال میں نو پالے اسی آج میں تکلیفاں وچاں حضرت یوسف نبی کہندے نے کہ میری ماں دی قبر وچوں آواز آئی کہ یوسف فکر نہ کر ان قریب تو ملک مصر دا بادشاہ بننے والا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین